السلام علیکم۔ پی پی ایس سی کے حوالے سے اور ایف پی ایس سی کے حوالے سے اسلامیت کا ٹیسٹ نمبر 2 ہے، پیدائش سے بعثت تک۔ ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر بعثت تک کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے 50 ایم سی کیوز کی شکل میں وہ سوال جو ہے میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور میری ہر ویڈیو جو ہے وہ اسی طرح کرونالوجیکلی ترتیب سے سال بائی سال جو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہے گی، اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ تو چلیے جی، تو پہلا سوال جو ہے، حضرت اسماعیل نے کتنے برس عمر پائی؟ 136 سال، 137 سال، 138 سال، 139 سال۔ تو حضرت اسماعیل کی جو عمر تھی وہ 136 سال تھی۔ کیا تھی؟ 136 سال۔ دوسرا سوال ہے، حضرت اسماعیل کے کس بیٹے نے مکہ میں سکونت اختیار کی؟ تو حضرت اسماعیل کے ٹوٹل جو تھے 12 بیٹے تھے، نابد، کیدار، نفیس، دوما، یہ 4 ان کے بیٹے ہیں۔ 8 اور بھی بیٹے تھے، لیکن جو کیدار ان کے بیٹے ہیں، کیدار، انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کی، اور ان کیدار کی نسل سے جو ہے آگے حضرت اسماعیل کی نسل بڑھتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، قریش کی پارلیمنٹ کا نام کیا تھا؟ تو قریش کی پارلیمنٹ کا نام دارالندوہ تھا۔ چوتھا سوال ہے، حضرت اسماعیل کا بیٹا جو اس کی نسل سے تھا، قصی بن کلاب، بیت اللہ کا سربراہ کب بنا؟ تو حضرت اسماعیل کا بیٹا تھا قصی، تو وہ بیت اللہ کا سربراہ 440 عیسوی میں بنا۔ سوال نمبر 5 ہے، کس بنو خزاع کے سردار نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا؟ تو یہ شام سے آیا تھا، جس کا نام ہے عمرو بن لہی۔ اس نے اگر عرب میں بت پرستی کے رواج کو عام کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فہیر بن مالک کس کا اصل نام تھا؟ تو یہ قریش کا اصل نام تھا۔ کس کا نام تھا جی؟ قریش کا اصل نام تھا فہیر بن مالک۔ تو 7واں سوال ہے، وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں وہ کہلاتے ہیں عدنانی عرب، سلطانی عرب، قحطانی عرب، مسلمان عرب۔ تو وہ عدنان ان کے ایک بیٹے تھے جو عرب میں آ کر مقیم ہوئے تھے، تو وہ کہلاتے ہیں جی عدنانی عرب۔ درست جواب ہے عدنانی عرب۔ دارالندوہ کس نے بنائی؟ دارالندوہ جو ہے قصی نے بنائی، جو قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی۔ تو نوفل، ہاشم، قریش، قصی۔ تو درست جواب ہے قصی۔ قصی کے بیٹے تھے عبدالدار، عبد مناف، اور دونوں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو دونوں قصی کے بیٹے تھے عبدالدار، عبد مناف۔ تو عبد مناف کے آگے 4 بیٹے ہوتے ہیں، جس سے قریش کا خاندان چلتا ہے۔ اور جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا، اسے کیا کہا جاتا تھا؟ بوا۔ اسے کیا کہا جاتا تھا؟ بوا۔ اور 11واں سوال ہے، خانہ کعبہ کی پاس بانے کے لیے قصی کے دور میں کیا اصطلاح رائج تھی؟ تو بوا، حجابت، سقایا اور افادہ۔ اس کا درست جواب ہوگا حجابت۔ تو 10ویں سوال کا جو میں پیچھے ٹیک لگانا بھول گیا ہوں وہ بوا ہے، اور 11ویں نامے کا قصی کے بیٹے تھے یہ دونوں۔ آگے ہے جی 12واں سوال، مہمانوں کو پانی پلانے کی اصطلاح قصی نے کیا رائج کر رکھی تھی؟ تو سقایا۔ کیا جی؟ سقایا۔ حاجیوں کی میزبانی کی اصطلاح قصی نے کیا رائج کر رکھی تھی؟ اس کو رفادہ کہتے تھے۔ بنیادی طور پر قصی بن کلاب نے مختلف محکمے بنا رکھے تھے اور ان کو نام دے رکھا تھا، جس میں سے پہلا تھا دارالندوہ، جس میں قریش کی پارلیمنٹ ہوتی تھی، ادھر عورتوں کے رشتے ہوتے تھے، شادیوں کے بارے میں بات ہوتی تھی۔ پھر بوا جو تھا، بوا کیا تھا، جب جنگ کے لیے فوج جانے لگتی تھی تو قصی جو تھے وہ پرچم اپنے ہاتھ سے باندھ، اسے بوا کہتے ہیں۔ پھر حجابت جو ہے، حجابت کیا ہے جی؟ وہ خانہ کعبہ کی پاسدانی کے لیے جو ہے نا یہ اصطلاح رائج کی گئی۔ سکایا جو پانی پینے کے لیے، اور رفادہ جو ہے وہ کس کے لیے تھی؟ مہمانوں کو کی میزبانی کے لیے۔ تو یہ 4 جو عہدے تھے یہ قصی بن کلاب نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 14، قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کس بیٹے کو دیے؟ تو انہوں نے اپنے سارے جو ہے وہ عبد مناف کو
دے دی سارے مناسب۔ ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب قصی بن کلاب کے کس بیٹے کے بیٹے تھے؟ تو یہ چاروں جو تھے عبد مناف کے بیٹے تھے۔ 16 سوال ہے، ہاشم کا اصل نام تھا، ہاشم کا اصل نام تھا عمرو۔ سوال نمبر 17 ہے جی، ہاشم کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو ہاشم کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ 18واں سوال، حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، جہش کا؟ تو ان کا اصل نام شیبہ تھا، وہ شیبہ بچپن میں ان کے سفید بال تھے، تو شیبہ کا مطلب ہوتا ہے سفید بالوں والا، تو حضرت عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ۔ سوال نمبر 19 ہے، واقع فعل کو دیکھا جائے تو کس نے صنع میں بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا؟ تو اسامہ نے، عمرو نے، ابراہہ نے، ہشام نے؟ تو کس نے کیا جی؟ ابراہہ نے۔ اسمہ تو نجاشی بادشاہ تھا، اس کا اصل نام اسمہ تھا۔ تو 20واں سوال ہے، ابراہہ کے کلیسا کو کس نے تباہ کر دیا؟ مطلب کس قبیلے کے آدمی نے یہ کام کیا؟ تو ابراہہ نے جو گرجا گھر بنایا تھا تو اس کو بنو کنانا کے ایک آدمی نے تباہ کر دیا تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، واقع فعل نبی کریم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے آیا؟ تو 50 یا 55 دن پہلے آیا۔ سوال نمبر 22 ہے، حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، جو کس قبیلے سے تھی؟ بنو مخزوم، بنو عدی، بنو تمیم، بنو کینکا؟ تو حضرت عبداللہ کی والدہ جو تھی وہ بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ سوال نمبر 23 ہے، حضرت آمنہ والد رسول تو ابوا میں دفن ہے، ان کے والد کہاں دفن ہے؟ حضرت عبداللہ کہاں دفن ہے؟ نابغہ جادی۔ تو کہاں دفن ہے جی؟ نابغہ جادی میں دفن ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، حضرت آمنہ کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا؟ تو حضرت آمنہ کا تعلق جو تھا وہ آئی تھنک بنو اسد، بنو مخزوم، بنو زارا اور بنو اسد، یہ 2 بار بنو اسد آ گئی اس میں، تو ان کا جو اصل تعلق تھا وہ بنو اسد سے تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، ہمارے نبی کا نام احمد کس نے رکھا؟ ان کے دادا نے، ان کے باپ نے، ان کے چچا ابو طالب نے، ان کی والدہ نے؟ تو ہمارے نبی کا نام احمد ان کی والدہ نے رکھا تھا، اور ان کا نام محمد جو ہے آپ کے دادا نے رکھا تھا، اور محمد لفظ جو تھا اس وقت عرب میں غیر معروف اور انجان سا نام تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے نبی کو دودھ پلایا، اس کا نام کیا تھا؟ تو صوبیہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کو دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی بعد میں پلایا، خولہ نے بھی بعد میں۔ اور آگے نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 27، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حارث، زید، عبید اللہ، عبداللہ؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے ان کا اصل نام تھا حارث بن عبد العزا۔ کیا تھا نام تھا جی؟ حارث بن عبد العزا۔ سوال نمبر 28 ہے، حضرت آمنہ کی وفات کے بعد نبی کی پرورش کس نے کی؟ تو حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ہمارے نبی کی پرورش جو تھی حضرت عبداللہ نے کی تھی، ان کے والد جو ہے وہ تو ان کی وفات سے 6 مہینے پہلے جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ۔ تو حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ہمارے نبی کے جو چچا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے ہمارے نبی پاک کی کفالت جو ہے وہ 8 سال تک کی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت کی۔ سوال نمبر 29 ہے، جنگ فجار جس وقت ہوئی اس وقت ہمارے نبی کی عمر 15 سال تھی، کس کے درمیان میں ہوئی؟ قریش کنانہ کے، قیس کلان کے؟ قریش کنانہ اور قیس کلان کے کوئی نہیں، تو قریش کنانہ ایک سائڈ پر تھے اور قیس کلان جو قبیلہ تھا ایک سائڈ پر تھا، تو یہ جنگ فجار جو ہے ان دونوں کے قبائل کے درمیان میں ہوئی، قریش کنانہ اور قیس کلان۔ سوال نمبر 30 ہے، حلف الفضول کے لیے تمام قبیلے کس کے مقام پر جمع ہوئے؟ عبداللہ بن جاش، سلیمان فارسی، ویا کلبی، عبداللہ بن جدعان؟ تو درست جواب ہے عبداللہ بن جدعان۔ تو ویا بن کلبی جو تھے یہ فرشتے جب آتے تھے تو ویا کلبی کی شکل میں نبی پاک کی طرف جو ہے وہی لے کر آتے تھے۔ 31 سوال ہے، نبی کریم بچپن کس قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو ہمارے نبی پاک بچپن میں بنو اسد کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بنو اسد وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ 32 سوال ہے، کتنی عمر میں ہمارے نبی کے دادا ریل فرما گئے؟ نبی کریم کی عمر کیا تھی؟ تو یہ پہلے میں نے بتایا 8 سال تھی۔
سوال نمبر 33 ہے، حضرت خدیجہ نے اپنی کس لونڈی کو آپ کی طرف نکاح کا پیغام دے کر بھیجا؟ سلمہ، نفیسہ، ام جمیل، ایمن؟ تو نفیسہ جو تھی حضرت خدیجہ کی لونڈی تھی، ان کے ذریعے حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سوال نمبر 34 ہے، حضرت خدیجہ کو کتنی حق مہر دی گئی؟ 500 درہم، 1000 درہم، 1500 درہم، 2000 درہم؟ تو ہم حضرت خدیجہ کو ہمارے نبی پاک کی طرف سے 500 درہم جو ہے حق مہر دی گئی تھی، جو اس وقت 5 اونٹوں کے برابر تھی۔ تو سوال نمبر 35، حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کس ام المومنین کے بطن سے پیدا ہوئے؟ تو حضرت خدیجہ، حضرت ماری قبطیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ؟ تو ان کے ہمارے نبی پاک کے جو بیٹے حضرت ابراہیم تھے وہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ اور قاسم وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن تینوں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ 36 سوال ہے، کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کے وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال؟ اس وقت ہمارے نبی پاک کی عمر جو تھی وہ 35 سال تھی۔ دوست جواب ہوگا 35 سال۔ سوال نمبر 37 ہے، حضور کی کس بیٹی کا نکاح ابوالعاص بن ربیعہ سے ہوا؟ تو ہمارے نبی پاک کی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم؟ تو حضرت ام کلثوم کا نکاح تو حضرت عثمان سے ہوا تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں جو ہے ان کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان سے یکے بعد دیگر ہوا تھا، اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین، ان دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ تو درست جواب ہے حضرت زینب۔ حضرت زینب جو ہے ان سے ابوالعاص بن ربیعہ کا نکاح ہوا تھا۔ سوال نمبر 38 ہے، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ان کا انتقال کس غزوے میں ہوا؟ تو ان کا انتقال غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ احد میں ہوا، غزوہ خندق میں ہوا، غزوہ خیبر میں ہوا؟ تو ان کا انتقال غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ درست جواب ہوگا حضرت غزوہ بدر۔ سوال نمبر 39 ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کس ہجری میں ہوا؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری؟ تو ان کا نکاح جو ہے 2 ہجری میں ہوا تھا۔ درست جواب ہے 2 ہجری۔ حضرت 40 سوال ہے، حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے ہوا تھا، تو درست جواب ہوگا حضرت عثمان۔ حضور کی نانی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ، حضرت برا، حضرت شیمہ؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حضور کی نانی کا نام حضرت برا تھا۔ تو حضرت شیمہ جو ہے وہ ان کی رضائی بہن تھی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 42 ہے، حضور کے گھوڑے کا نام دلدل تھا، آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ کثیر، حمار، قصوہ؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہمارے نبی پاک کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ درست جواب ہوگا قصوہ۔ سوال نمبر 43 ہے، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام مخزوم تھا۔ کیا تھا جی؟ مخزوم تھا۔ سوال نمبر 44 ہے، حضرت عائشہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ لیلہ، عروی، سلمہ، رومان؟ تو حضرت عائشہ کی والدہ کا نام رومان تھا۔ درست جواب ہوگا رومان۔ 45 سوال ہے، کون سی ام المومنین کنواری تھی؟ حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ؟ حضرت زینب بنت خزیمہ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، لیکن کنواری نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ جو ہے تھی وہ کنواری تھی، اور آپ کی بیویوں میں سے وہ تیسرے نمبر پر تھی۔ سوال نمبر 46 ہے، کس ام المومنین کا لقب ام المساکین ہے؟ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب ام المساکین ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، کون سی ام المومنین غزوہ بنی المصطلق کے بعد آپ کے عقد میں آئیں؟ تو حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ؟ تو ان کا درست جواب ہوگا حضرت جویریہ۔ سوال نمبر 48 ہے، کون سی ام المومنین جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھی؟ حضرت سودا، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ؟ تو اس میں حضرت صفیہ اور حضرت حفصہ کو اگر دیکھا جائے تو جنگ خیبر میں حضرت صفیہ جو تھی وہ قید ہو کر آئی تھی، تو وہ آپ کی بیوی بنی تھی۔ درست جواب ہوگا حضرت صفیہ۔ 49 سوال، حضرت عمر کو کی کس بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا؟ حضرت سودا، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ؟ تو حضرت عمر کی کس بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا؟ حضرت
حفصہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 50 ہے، کس ام المومنین کو حضرت زید نے طلاق دی تو وہ آپ کے عقد میں آئی؟ حضرت زینب بنت جاش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویری، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حضرت زینب بنت جاش جو ہیں ان کو حضرت زید نے طلاق دی تو ہمارے نبی پاک کے عقد میں آئیں۔ تو آج کے لیے یہ 50 سوال جو ہے یہ کافی ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ خاص کر یہ ویڈیو ان کے لیے جو کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ امتحان FPSC کا ہے یا PPSC کا ہے، لیکن انہوں نے اسلامیات تیار کرنی ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی بینیفیشل اور ہیلپ فل ویڈیو ثابت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔